الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، مجلس کے محتمم اہل دے کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مملکت کی حفاظت کے لیے، ظہور میں تعجیل کے لیے، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعا قبول ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ آج کی صفحہ ادائے، صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے ایجاد غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، 16 ذی الحج کی
سپہر گزر گئی، شام ہونے کو ہے، 17 کی شام ہو رہی ہے، رسول غدیر پہنچنے والے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش۔ سرکار دو عالم میدان غدیر میں پہنچنے والے ہیں، بلکہ اگر میں فکرہ مکمل کروں تو آدم کے سجدے سے شروع ہونے والا دین علی کے ہاتھ پر مکمل ہونے والا ہے۔ آپ سلامت، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ بابا جی دعا کیجئے گا، مجلس میں مکمل پڑھوں گا، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ غدیر ایک چشمے کا نام ہے، یہ زمین سے پھوٹا ہوا چشمہ نہیں، یہ بارش کا رکا ہوا وہ پانی ہے جسے زمانے کی ہوائیں گندا نہیں کرتی۔ اور فرما رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، غدیر وہ چشمہ ہے جسے زمانے کی ہوائیں گندا نہیں کرتی۔ اسی طرح غدیر کا ماننے والا کوفہ میں رہے تو پاک ہے، بصرہ میں رہے تو پاک ہے، کربلا میں رہے تو پاک و پاکیزہ ہے، مدینہ میں رہے تو پاک ہے۔ زمانے کی ہوائیں غدیر ماننے والے کو گندا نہیں کرتی۔ میں ایک روایت سے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، ملنگ یاد آ جائیں گے آپ کو یہ روایت سن کے، روایت کتاب میں موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، 7 معصومین کا صحابی، رسول کے بعد ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے مدینہ کی گلیوں میں مار مار کے آواز دیتا تھا، یا معاشر الانصار علموا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب، اے انصار اپنے بچوں کو علی کی ولایت سکھاؤ، اگر وہ انکار کر دے تو ان کی ماں کو گھروں سے نکالو۔ آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، نوازش، حصہ میرا مل گیا، خیرات مل گئی۔ اپنے بچوں کو علی کی ولایت پڑھاؤ اگر وہ انکار کر دیں۔ اور پھر یہ بات یہاں رکی نہیں ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری ایسے نہیں کہتا تھا، کیونکہ میرے مولا رسول غدیر کے میدان میں جب خطبہ غدیر پڑھ رہے تھے تو سرکار نے خطبے میں ایک فکرہ ارشاد فرمایا تھا، مجمع 1.25 لاکھ کا تھا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں سرکار نے ایک ایسا فکرہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا خطبہ سن لو اور سن کے یہاں نہ رکھنا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے، الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ میں نے کہا سرکار یہ تو سمجھ آ گیا، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے، آپ نے پابندی لگا دی جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ یہاں تو سارے رشتے موجود ہیں، دادے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نانے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، چاچے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، مامے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، آپ نے پابندی لگا دی کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ سرکار نے فرمایا تو سمجھا نہیں، میں نے غدیر کے چوراہے میں کائنات کا شجرہ کھول کے رکھا ہے کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ جب بلاغت رسول نے کہہ دیا جو باپ ہے وہ بیٹے کو علی کی ولایت بتائے، اگر کسی کے باپ نے بیٹے کو علی کی ولایت نہیں بتائی تو بیٹے پہ واجب ہے وہ گھر جا کے باپ سے کہے یا مجھے علی کی ولایت بتا یا میرا اصلی باپ بتا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، بڑی مہربانی، میرا حصہ، میری خیرات مل گئی مجھے۔ یا علی یا علی یا علی، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو غدیر کی عید ہے نا، یہ ایک دن کی نہیں ہے، یہ ہے 3 دن۔ ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ قربانی والی عید پہ گرمی سے گھبرا کے گوشت نہیں چھوڑتا،
اگر اس نے گرمی سے گھبرا کے غدیر چھوڑ دی تو پھر سمجھ لو محرم منانے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر 18 ذی الحج کا سورج 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دے تو پھر اپنی ماں کو دعا دینا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، بہت شکریہ، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ اگر 18 ذی الحج کا سورج جتنی بھی گرمی ہو بندے کو ولایت علی سے ٹھنڈ پڑے، اور یہ عید ہے 3 دن کی۔ ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں جو شاید سارے دن میں کوئی نہ بتایا، آپ کو اسے یاد کر لینا۔ کسی عید پہ نئے کپڑے پہنو نہ پہنو، غدیر پہ پہننا، نیا لباس پہن کے نکلنا۔ بندے پوچھیں عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ کالے کپڑے پہننے والے شیعوں، آج کون سا دن ہے کہ جو تم نے آج نئے لباس پہننی ہے؟ تو پھر اس سے کہنا یہ لباس نیا نہیں، یہ میرے اندر کا عقیدہ ہے جو باہر آ گیا۔ جی آپ سلامت رہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ نیا لباس پہننا، اور صرف خود نہ پہننا، جو صاحبان حیثیت ہو وہ لباس ان کو بھی لے کے دینا جن کے پاس خریدنے کی شکت نہیں۔ میں یار منگنا پیا تو تجھ چپتے نہیں کر گئے، جن کے پاس شکت نہیں ان کو خرید کے دینا۔ اور پھر صرف ذاکر پڑھانے سے جشن نہیں ہوتا، جشن کا شاید ایک اور طریقہ بتا، کسی ایک مومن کو کھانا کھلانا، غدیر والے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلانا۔ ثواب سنو گے تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاؤ جب میں اس کا ثواب بتاؤں گا، ایک مومن کو کھانا کھلانے کا غدیر کے دن۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جو غدیر والے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلائے اس کا اتنا ہی ثواب ہے جیسے اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو گھر بلایا۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، یہ غدیر والے دن کا ثواب ہے۔ آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آپ کہیں تو تھوڑی سی غدیر سنا دیں آپ، لیکن غدیر ایسے نہیں سنتے۔ جو بندے غدیر میں آوازیں بچائیں، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کتنا؟ 1.25 لاکھ، اور سب نے سفید کپڑے پہنے، سفید لباس پہن کے حاجی رسول کے سامنے کھڑے تھے۔ رسول علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتا رہے تھے یہ حج کا احرام نہیں، علی کی ولایت کا یونیفارم ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی جی بسم اللہ۔ حج کا احرام نہیں، علی کی ولایت کا یونیفارم ہے۔ اور پھر جب سرکار مکہ کے قریب پہنچے، تھوڑا سن لیں، تو مولا علی یمن فتح کر کے علی اکیلے یمن فتح کر کے 100 اونٹ سرخ بالوں والے خرید کے لائے۔ آج بڑا امیر بندہ ہو نا، اس کے لیے اونٹ خریدنا مشکل ہے، علی نے 100 اونٹ خریدے۔ اندر کے عقیدے بولیں گے، توجہ فرمائیے گا، یہودیوں کے باغوں کے مزدور 100 اونٹ نہیں خریدتے۔ یار جسے بات پا سمجھ آ جائے وہ ہاتھ اٹھائے۔ یہودیوں کے باغوں کے مزدور 100 اونٹ نہیں خریدتے۔ جب علی 100 اونٹ لے کے آئے، رسول پاک نے دیکھا کہ علی کے پیچھے سرخ بالوں والے 100 اونٹوں کی قطار ہے۔ بولا یا علی یہ 100 اونٹ کس کے لیے؟ فرمایا قربانی کے لیے۔ یا علی 100 اونٹوں کی قربانی؟ عرض کی یا رسول اللہ 66 آپ کی طرف سے، 34 میری طرف سے۔ علی آپ کی طرف سے 34 میری طرف سے 66، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سارے حاجیوں کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں، چاہے علی ہی کیوں نہ ہو، نبی کا حصہ دگنا ہوتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔
یہ علی مقام رسالت سمجھا رہے ہیں آپ، جی سلامت رہیں، یہ غدیر یاد ہو جائے گی آپ۔ پھر جب مینا میں پہنچے، قربانی ہوئی، سب کی نظریں ان اونٹوں پہ تھی کیونکہ ان کا گوشت زیادہ مزیدار، سرخ بالوں والا۔ سارے پوچھ رہے تھے سرکار ان کا کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا ذبح کرنے۔ ذبح کیے، علی اور رسول نے مل کے تکبیر کی۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، بات یاد کر لینا، پہنچا دیتا ہوں آپ سے۔ وہ کیا وقت تھا جب صلوات کے ہاتھ سے تکبیر ہو رہی تھی؟ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے آپ کے، کیا کہنے۔ جب صلوات کے ہاتھ سے تکبیر ہو رہی تھی، علی اور رسول نے مل کے تکبیر کی۔ جب تکبیر ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا گوشت بناؤ۔ جب گوشت بن گیا تو پوچھنے لگے اب کیا کرنا ہے بابا نظر عباس شاہ جی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا بابا صدق شاہ عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارا کیا دل ہے؟ انہوں نے کہا کھانا ہے جی۔ سرکار نے فرمایا پکاؤ۔ بڑے بڑے برتنوں میں علی کے لائے ہوئے 100 اونٹوں کا گوشت پک گیا۔ لوگ کا پھوٹ بچھا لے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ یہ آپ کھائیں گے؟ فرمایا نہیں، کھانا نہیں، حاجیوں میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا بانٹ دو۔ لطف نہ آئے غدیر کا تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی، حاجیوں میں ایک ایک ٹکڑا گوشت کا بانٹ دو۔ بٹ گیا، آگے بتایا جی ایک ایک سب کو مل گیا۔ اب حکم فرمایا اب علی کی کرسی رکھو۔ علی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا یا علی اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھا۔ علی نے ہاتھ اٹھایا۔ رسول پاک نے حاجیوں سے کہا یہ جو گوشت کے ٹکڑے ملے ہیں نا، یہ اپنا اپنا لے آؤ، علی کے الٹے ہاتھ سے مس کر کے وطن لے جاؤ، جا کے بیماروں کو کھلانا، شفا مل جائے گی۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ غدیر عام بات تو نہیں ہے نا۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے صاحب؟ میں غدیر سنا رہا ہوں آپ۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، آؤ، شاباش شاباش، بیٹھو بیٹھو، تشریف رکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی توجہ، 14 ذی الحج کو رسول مکہ سے نکلے۔ یہ جو میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہیں نا، میں 2 مصرے آپ کو غدیر پہ سنا رہا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو آواز اتنی بلند ہو کہ دشمن غدیر جل جائے۔ ماتم کیا تو ہاتھ کو محسوس یہ ہوا، میں پڑھوں گا غدیری لیکن مصرے سن لو، اس طرح سے کسی نے پڑھے ہو تو میں قلم رکھ دوں گا۔ ماتم کیا تو ہاتھ کو محسوس یہ ہوا، شامل ہیں اس وجود میں ذرے غدیر کے۔ کیا بات ہے جی، آپ کیا کہنے، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ ماتم کی جی بسم اللہ، سرکار دعا مل گئی نا۔ ماتم کیا جی، ماتم کیا تو ہاتھ کو محسوس یہ ہوا، شامل ہیں اس وجود میں ذرے غدیر کے، خاک شفا پہ سجدہ کیا ہے تو یوں لگا، خاک شفا پہ سجدہ کیا ہے تو یوں لگا، میں نے تلاش کر لیے رستے غدیر کے۔ میں نے، آپ جی سلامت رہیں، خاک شفا پہ سجدہ کیا ہے تو یوں لگا، میں نے، آؤ شاہ جی آؤ، میں نے تلاش کر لیے رستے غدیر کے۔ ساتھ رہنا، میں نے تلاش کر لیے، بسم اللہ، میں نے تلاش کر لیے رستے غدیر کے۔ اور 2 مصرے جو پہلے پڑھنے چاہیے تھے میں آخر میں پڑھ رہا ہوں۔ ملتے ہیں پاک ماؤں کو بیٹے غدیر کے، ملتے ہیں پاک ماؤں کو بیٹے غدیر کے، خالق اتارتا ہے جب صدقے غدیر کے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ ملتے ہیں پاک ماؤں کو بیٹے غدیر کے، یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
آپ جی ہیں جی سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے سنا. سرکار 18 ذی الحج کو غدیر پہنچے. وقت اتنا ہی ہے، بڑی جلدی سے گزر جانا ہے. سرکار 18 ذی الحج کو غدیر پہنچے. پالان لیے گئے، ممبر بنایا گیا. وہ جو وہاں پہ لوگ تھے نا، اچھا خالی نہیں تھا میدان، اس میں ببول کے درخت تھے. کس میں؟ کس کے درخت؟ یار بول لو تو صحیح. ببول کے درخت یہاں نہیں ہوتے. ان کی پتلی لمبی شاخیں، اس کے آگے باریک کانٹے، پتلی پتلی شاخیں. لو چل رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی. ہوا تیز چلتی تو ببول کے درختوں کی شاخوں پہ لگے ہوئے تیز کانٹے حاجیوں کے تازہ منڈے ہوئے سروں پہ ولایت کے خط کھینچتے. یار جیسے سمجھ نہیں ہے میں اس کا کیا علاج کروں گا. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں جی بسم اللہ. نواز شکریہ. لوگوں نے شکایت کی حاجیوں نے کہ یہ کانٹے سروں پہ چپتے. بیٹھ جائے. سرکار نے فرمایا چپتے ہیں تو کاٹو. حاجیوں نے وہ ببول کی شاخیں کاٹنا شروع کر دی. کہ بلا جب کٹ گئی، آپ کیکر، جب میں پنجابی کی لفظ بولتا ہوں چھانگتے ہیں تو کانٹے زمین پہ گرتے ہیں. وہ کاٹ رہے تھے بابا جی تو کانٹے زمین پہ گرتے تھے. پھر حاجیوں نے شکایت کی سرکار پہلے سر میں چپتے تھے. جی ہیں سلامت رہیں. آپ پیروں میں چپتے ہیں. سرکار نے فرمایا پیروں میں چپتے ہیں تو پھر انہیں صاف کرو. ہر صحابی کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور علی کی ولایت کے اعلان کا میدان صاف کر رہے ہیں. آپ جی ہیں سلامت رہیں. آپ کی زندگی ہر صحابی کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور علی کی ولایت کے میدان کو سب صاف کر رہے تھے. میدان صاف ہو گیا. سورج سوا نیزے پہ. اب تو سمجھ آ گیا نا سوا نیزے پہ کیسے ہوتا ہے. ٹیمپریچر سمجھ آ گیا نا. یہاں تو آپ کے پاؤں میں جوتا ہے، حاجیوں کی ٹوٹی ہوئی چپلیں. اچھا جی حج پہ جائیں نا تو چپل چوری بھی ہو جاتی. میں جب گیا تھا تو میری کئی چوری. بندے کہتے ہیں حج پہ چوری کیسے. یہ اس سال کا تو ابھی ڈیٹا نہیں آیا. پچھلے سال کوئی 45,000 جیب کترے پکڑے گئے تھے. ان میں سے 40,000 پاکستان کے تھے. ریکارڈ موجود ہے، باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے. وہ وہاں پہ جیل میں بھی رہے. اچھا میں ڈرا ہوا تھا وہاں کا حج کے کہ اجتماع ہو تو چیزیں چوری ہو جاتی ہیں. توجہ فرمائیے گا. پھر میں چلا گیا کربلا میں حرم میں گیا. بیٹھا رہا رات تک. موبائل اندر بھول آیا. جب ہوٹل آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں تو موبائل ہی بھول آیا ہوں. پھر سوچا یہ وقت کیا ہو گیا، 2 بج گئے. چلو ابھی اذان ہونے والی ہے، اذان ہوگی جائیں گے وہاں ڈھونڈ لیں گے. اگر نہیں ملنا تو کسی نے اٹھا لیا ہوگا. اذان ہو گئی. میں مولا کے حرم میں گیا. نماز پڑھنے کے بعد میں نے خدام سے پوچھا میں موبائل بھول گیا تھا. اس نے ایک ٹوکری موبائلوں والی آگے کی. کہنے لگا اس میں سے اپنے موبائل کو پہچان کے پاس ورڈ لگا، کوڈ لگا. اگر لگ گیا تو تیرا اٹھا لے. میں نے کوڈ اپنے پہ لگایا، مل گیا. میں نے خدام سے ایک بات پوچھی، مجھے صرف اتنا بتا دے رات گزر گئی میں موبائل بھول گیا تھا، یہاں چوری نہیں ہوا. کہنے لگا یہاں غازی کا پہرا ہے، شیطان آتا ہی نہیں ہے. جی آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ کی زندگی. جی بسم اللہ. یا علی یا علی. آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں. آپ کی زندگی. وہاں پہ حاجیوں کے پاؤں جلنے لگے، ٹوٹی ہوئی چپلیں. انہوں نے شکایت کی سرکار پہلے کانٹے چپتے تھے اب پاؤں جلتے. سرکار نے فرمایا یہ 2 کپڑے ہیں نا احرام کے، ایک نیچے باندھتے ایک اوپر والا. اوپر والا اتارو، نیچے بچھاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگے حج کا احرام ولایت کا مسلح. شاباش. حج کا احرام ولایت کا مسلح. 1.25 لاکھ حاجی رسول کے سامنے کھڑے. توجہ فرمائیے گا. جناب سلمان روایت کرتے ہیں نبی خطبہ پڑھ رہے تھے
کہ میں نے پلٹ کے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت کھڑی تھی جس کے پیر زمین پر تھے، سارا آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا اسمع افہم، سن اور سمجھ، میں تیرا پیر بھائی جبرائیل آیا ہوں۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ غدیر میں فرشتے بھی تھے، اور چند مصروں میں سرکار کا سفر سنا کے چند مصروں میں سنا رہا ہوں۔ ویسے تو غدیر بڑی تفصیل سے پڑھی جائے تو اس کے لیے کم سے کم 2 دن چاہیے، لیکن منانا ضرور۔ ہاتھ بلند کرو جو منائے گا۔ غدیر منانا، ایسے منانا جیسے عید منائی جاتی۔ غدیر مناؤ گے، عید غدیر مناؤ گے تو بہت سے گھروں کے کردار کا پتہ چلے گا۔ شاباش، زندگی آپ کی۔ عید غدیر ایسے منانا، نیاز بھی بانٹنا، لوگوں کو نیاز بھی کھلانا، صرف ذاکر پڑھوانے سے جشن نہیں ہوتا۔ سن لو سرکار نے سفر کیسے کیا۔ چند مصرے ہیں، اس کے بعد 2 فقرے مصائب کے۔ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے، خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے۔ اللہ اکبر، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے، غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے، غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے۔ آخری 6 مصرے سنو اور 2 فقرے مصائب کے، اور سلام کرتے ہیں آپ کو۔ غدیر کے میدان میں منظر کیا تھا؟ 1.25 لاکھ حاجی کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، وہ خار دیکھنے لگے، ہاتھ اٹھے، وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے۔ شاباش، کیا بات ہے بھائی آپ کے، وہ خار دیکھنے لگے۔ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفات تھے ہم سرے بطول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے، اور جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے۔ جی آپ سلامت رہیں، جو اپنے آپ میں علی کا۔ غدیر دین کی محافظ۔ یہ بچے کو بٹھائیں گے، بٹھاؤ۔ غدیر دین کی محافظ۔ غدیر کے محافظ کا نام ہے حسین۔ حسین کی محافظہ کا نام ہے سیدہ زینب۔ مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میدان غدیر میں جب لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے، آجو صفدر اندر آجو 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 آجو، رسول رو رہے تھے، لوگ مبارک دے رہے تھے، رسول کی آنکھوں میں آنسو۔ جناب سلمان نے سرکار دو عالم کے پیروں پہ ہاتھ رکھا۔ سرکار خوشی کا موقع ہے، آپ روئے کیوں؟ سرکار نے فرمایا سلمان تمہیں نہیں پتا اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو ادا کرنا پڑا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ محرم کی تیاری کرنا، لیکن پہلے غدیر گزر جائے تو پھر محرم کی تیاری کرنا۔ یہ ساری قربانیاں میدان کربلا میں
غدیر کے لیے ہوں گے۔ آج کیا تاریخ ہے جوان بزرگ مجھے بتائیں؟ 16 ذی الحج، آج بھی عام تاریخ نہیں۔ 16 ذی الحج کی شام 9 ذی الحج کو قتل ہونے والے مسلم بن عقیل دفن ہوئے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہوئی، پرسا ہو گیا، میری خیرات ہو گئی۔ چلو میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں۔ قاسم پور کھرلا میں آئے ہوئے میرے مہمانوں، میں نے کہا 16 ذی الحج کی شام بابا جی مسلم دفن ہوئے۔ صفدر ایک اور فکرہ کر رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جتنے مل گئے اتنے دفن ہوئے۔ جزاک اللہ، مرحبا، کمال ہے بھائی، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی خالص گری ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا میں کبھی لاش نہیں کہتا ان جسموں کو، یہ پاک بدن ہے، یہ لاش ہوتے بھی نہیں۔ بھائی ایک فکرہ سن لو، سرکار امیر مسلم آئیں، بسم اللہ سے، یہ وہ جنازہ ہے، سمجھنا آپ نے خود ہے، سمجھدار حضرات ہیں، زمیندار بندے ہو، زرخیز ذہنوں والے ہو۔ مسلم بن عقیل کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا۔ جزاک اللہ، مرحبا، سلامت رہیں گی، آوازیں بلند۔ اس سے آگے میں کیا پڑھوں یار، میں بالکل عریان پڑھوں؟ اٹھایا نہیں گیا۔ علامہ وزیر حیدر نجفی صاحب فرمایا کرتے کہ مسلم کے بدن نے کوفہ کی گلیوں کی مٹی کو اپنے بدن سے عزت عطا کی۔ آئے جو ادب سن کے روتے ہو۔ اور سرکار امیر مسلم کے کٹے ہوئے گلے سے ایک آواز آتی تھی، جانتے وہ آواز کیا تھی؟ سرکار امیر مسلم کہتے تھے، علی کی بیٹی، میں نے اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو تیرے پیر کے قابل کر دیا۔ جزاک اللہ، مرحبا، کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے، آپ یہ معرفت ہے۔ بسم اللہ، آپ جیئیں، سلامت رہیں۔ جو معرفت سے روتے ہیں، جو فضائل پہ روتے ہیں، ضروری نہیں میں عریان روایت پڑھوں پھر آپ روئیں۔ ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں میں مصائب کا، اللہ کرے میں پہنچا سکوں۔ کچھ پیچھے چلیں، 40 ہجری کا رمضان کا پہلا جمعہ، جب علی نے مسجد میں اعلان کیا تھا کہ کوفہ والو، آج کوئی مرد گھر سے نہ نکلے، عورتوں سے کہنا مکانوں کی چھتوں پہ نہ آئے۔ خطبہ جمعہ تھا، ایک کوفی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولا اتنا انتظام کس لیے؟ مولا نے فرمایا آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستے کا معائنہ کرے گی۔ یہ ہے گریہ۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ شہزادی ناکہ میں سوار ہوئی، جب شہزادی ناکہ میں سوار ہوئی تو حسین آگے بڑھے، میں مہار پکڑ لوں، مولا نے منع کر دی۔ حسن بڑے، منع کر دی۔ جب حسنین کو منع کر دیا، پھر 2 ہاتھ علی کے پیروں پہ آئے۔ جانتے ہو یہ کس کے ہاتھ تھے؟ یہ سیدہ ام البنین کے لال کے ہاتھ۔ مولا وہ تو بھائی تھے، نہیں پکڑنے دی، میں نوکر ہوں۔ فرمایا نہیں عباس تو بھی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ علی نے پیروں سے نالین اتاری، شہزادی کے ناکے کی مہار پکڑ کے علی فرماتے ہیں میری بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے، جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے۔
جزاک اللہ مرحبا. تھوڑی آواز بلند کرنا، میں سلام کروں آپ کو. علی بیٹی کے ناکے کی مہار پکڑ کے بازار کوفہ میں چلے. چلتے چلتے ایک جگہ پہ علی بادشاہ آئے، بسم اللہ سید، آ جائیں بسم اللہ. چلتے چلتے میرے مولا علی بادشاہ کے قدم ایک جگہ پہ رکے. قدم رکے، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. علی نے رک کے کہا سیدہ. توقیر شاہ فکرہ میرا سننا. جب علی نے فرمایا نا سیدہ، محمل سے علی کی بیٹی نے صرف اتنی آواز میں جی کہا جسے صرف علی کے کان سنے. واہ کیا بات ہے، آپ سمجھ گئے. فرمایا سیدہ ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ، یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہاں دن کو گزرنے کا رستہ نہیں ملتا. شہزادی فرماتی بابا یہ چوک کسی بیٹے کو دکھائیں، حسن کو، حسین کو، عباس کو، مجھے کیوں دکھا رہے؟ فرمایا بیٹی ہو سکتا ہے آپ کو پھر کوفہ آنا پڑے. بابا جب پھر کوفہ آئیں گی تو آپ ساتھ تو آئیں گے؟ فرمایا نہیں، میں رستے میں نجف میں ملاقات کر لوں گا. بابا پھر میں اکیلی آؤں گی؟ فرمایا نہیں تو اکیلی نہیں آئے گی، دوسری بار تیرے بھائی ساتھ آئیں گے. جب کہا نا بھائی ساتھ آئیں گے، پھر علی رو پڑے. بابا بھائیوں کے ساتھ کا کہہ کے آپ روئے کیوں؟ فرمایا دوسری بار تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی. تھوڑی تیاری کرنا، دوسری بار تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی. بابا وہ کیسے؟ فرمایا آج اپنے اپنے گھوڑوں پہ آئے ہیں، دوسری بار آئیں گے کوئی نیزے کی نوک پہ آئے گا، کوئی گھوڑے کی گردن میں آئے گا. عزادارو سنو گے، اور تیرا ایک بھائی کوفہ کے صدر دروازے پر تیرا استقبال کرے گا. جانتے ہو یہ کون سا بھائی تھا؟ یہی مسلم بن عقیل تھے، جو بندے ابھی تک ماتم نہیں کر سکے. مسلم بن عقیل کا سر کوفہ کے دروازے پہ رکھا نہیں گیا، اللہ اکبر، لٹکایا گیا ہے. اور عزادارو جب 12 محرم کو قافلہ کوفہ کے صدر دروازے پہ آیا نا تو شہیدوں سے مسلم ملتے رہے، شہادت کی مبارکباد دیتے رہے. حبیب سے ملے تو بولے، مسلم سے ملے تو بولے، جون سے ملے تو بولے، اکبر سے ملے تو بولے، قاسم سے ملے تو بولے. پتہ نہیں بندہ کون سا جو ہائے نہ کر سکے. اور قاسم پر والوں ایک سر ایسا آیا کہ مسلم کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، مسلم کے ہونٹ بھی بند ہو گئے. جانتے ہو یہ سر کس کا تھا؟ یہ سر میرے مولا عباس کا تھا. عباس کہتے ہیں مسلم مجھے مبارک نہیں دو گے؟ کہتے ہیں نہیں عباس، تیرے سر کو دیکھ کے یقین ہو گیا علی کی بیٹی بازار آ گئی ہے، علی کی بیٹی کی چادر لٹ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى